بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں کہیں لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں، ہمارے ساتھ پروگرام کے ذریعے کنیکٹ رہتے ہیں، آپ ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک موضوع کا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو اپنے علماء سے، مہمان شخصیات سے پروگرام میں رہتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ماہ محرم کی یہ پرنور اور مبارک ساعتیں جن کے آخری چند ایام باقی ہیں، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ عظمت اہل بیت اور مقام اہل بیت پر گفتگو آج کے پروگرام میں اپنے علماء سے رہے گی ہماری انشاءاللہ۔ گفتگو کے لیے جن شخصیات کو ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے، سب سے پہلے ان کا تعارف ہے، اس کے بعد مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے مختلف پروگرامز میں آپ زیارت کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج پروگرام راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے۔ حضرت علامہ مفتی سید محمد شہباز احمد شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، ممتاز و محترم، خوبصورت مذہبی اسکالر اور اپنی گفتگو، اپنی بات بہت ہی پیارے انداز میں آپ ڈلیور کرتے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں تک۔ حضرت علامہ مفتی محمود مسعود صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں آج کے پروگرام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، نوجوان ہیں، ممتاز و محترم اسکالر اور مختلف پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام راہ فلاح میں بالکل پہلی مرتبہ آپ کو دعوت دی گئی، آپ نے دعوت قبول کی اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ علامہ طاہر عباس العصری ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ تینوں شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن پاک کی اس مبارک آیات کے ساتھ ساتھ یقیناً جو عظمت اہل بیت اور مقام اہل بیت ہم سب لوگوں کو نظر آتا ہے، اور اہل بیت سے محبت کا انداز، اہل بیت سے محبتوں کے جو انداز ہیں اس میں جب انسان ڈوبتا ہے اور پھر کیا مقام اور کیا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب کسی نے آل محمد کی محبت کی بات کی ہے، ان سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، تو بہت سی مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں محبت اہل بیت بیان کی گئی ہے وہ اپنے تمام دیکھنے والوں تک اور سننے والوں تک پہنچائی جائے۔ شاہ صاحب قبلہ سے آج کے پروگرام میں مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب سے ہی پروگرام میں گفتگو کا آغاز ہوگا۔ شاہ صاحب قبلہ میں آپ سے گزارش کروں گا بسم اللہ کیجیے گا، پھر انشاءاللہ مزید کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ ابوبکر سلطانی صاحب، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے جس پر آج لب کشائی کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج ہم ذکر اہل بیت کے لیے اکٹھے ہیں، اور آج ہمارا پروگرام اس ٹاپک پر ہے کہ ہم نے ذکر اہل بیت کرنا ہے۔ سورہ شورا کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ابھی میں نے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلوایا، حکم رب العالمین ہے لیکن زبان مصطفیٰ ہے، فرمان رب العالمین ہے، زبان امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا کی ہے۔ محبوب فرما دیجئے میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی بھی اجر کا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ مودت اور محبت، اس میں کیا ڈیفرنس ہے؟ ہم اگر کمپیریزن کریں تو محبت کسے کہیں گے، مودت کسے کہیں گے، تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ بس جہاں سے پسندیدگی کی انتہا ہوتی ہے محبت کا آغاز ہوتا ہے، محبت کی جہاں انتہا ہوتی ہے مودت کا وہ حرف آغاز ہوتا ہے۔ اللہ مودت بے انتہا چاہت کا نام ہے، بے حد لگن اور بے انتہا محبت جب ہو تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ تو ایک مثال علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ
محبت نہیں مودت ہوتی ہے۔ مچھلی جب تک پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے، آپ پانی سے الگ کر دیں تو چند لمحے تڑپنے کے بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وہ جب وہ زبان نہال سے کہہ جاتی ہے کہ مجھے پانی سے مودت ہے، اگر پانی میں ہوں تو میں زندہ ہوں، اگر مجھے میرے موجود سے الگ کیا جائے گا، میرے محبوب سے مجھے الگ کیا جائے گا تو میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ یقیناً اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ یہی ہے، دنیا والو آل نبی سے اس انداز میں محبت کرنا کہ تمہارا جینا، تمہارا مرنا آل نبی کے ساتھ ہو، تمہاری عقیدتوں کا محور اور مرکز اہل بیت رسول ہوں۔ اب قربات سے مراد کون ہے؟ میں بات کروں تو ہو سکتا ہے کوئی تسلیم کرے کوئی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں جب سوال کیا، یا رسول اللہ من قرابتو کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں کہ وہ قربا کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب کر دی گئی۔ اب یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں سے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں جو ہے نا الا المودۃ فی القربا، یہ اہل ایمان پر مودت کو واجب کیا جا رہا ہے، کیونکہ صحابہ کے سوال کا انداز یہ ہے کہ وہ کون سے نفوس قدسیہ ہیں جو قربا میں شامل ہیں، یا قربا سے مراد وہ کون سے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان کھلی، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، قال علی و فاطمۃ وابناہما، فرمایا وہ علی ہیں، ان کی زوجہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اور ان کے 2 شہزادے ہیں جو کائنات کے وہ عظیم شہزادے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے قبلہ سلطانی صاحب کہ جنت میں ہونا ہی جوانوں نے ہے۔ بڑھا جو ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں ایک بوڑھی آئی اور کہا حضور میں بھی جنت پہ جاؤں گی، حضور نے فرمایا وہاں بوڑھے تو نہیں ہوں گے۔ اب وہ رونے لگ پڑی اور میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں رونے کی بات نہیں ہے، جائے گی تو جنت میں لیکن جوان ہو کر جائے گی۔ تو جنت میں جب ہونے ہی جوان ہیں اور جوانوں کے سردار جناب حسنین کریمین ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ قربات سے مراد میری بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے، میرے بھائی علی المرتضیٰ ہیں، اور جناب حسن مجتبیٰ ہیں، جناب امام حسین علیہ السلام ہیں۔ حضرات برادر مکرم سلطانی صاحب، بڑی خوبصورت بات جب میں نے پڑھی تو میرا تو جو ہے نا وہ یہ عبارت پڑھنے کے بعد اور یہ روایت پڑھنے کے بعد سینہ جو ہے نا وہ کھل گیا۔ جامع ترمذی جلد ثانی کے حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 214 ہے۔ کریم آقا علیہ التحیۃ والثناء ارشاد فرماتے کہ انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر، فرمایا میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم پکڑ کے رکھو گے تو تم ہدایت پر رہو گے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ہدایت کی گارنٹی یہ ہے کہ ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا، انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھنا، ان سے محبت کرنا۔ احدہما اعظم من الاخر، فرمایا ایک ان دونوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا احدہما کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا ان میں سے ایک شے قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکنے والی رسی کی مثل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وعطرتی اہل بیتی، دوسری شے میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آگے جو جملے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پہ ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس نے ان دونوں سے تعلق جوڑ لیا وہ حوض کوثر تک اس کی رسائی ان کے وسیلے سے ہو جائے گی، قرآن اور اہل بیت کے وسیلے سے۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے قرآن وہاں ہوگا۔ اور اس بات کو ثابت کیا اہل بیت رسول نے کہ مکے میں رہے تو قرآن ساتھ رہا، مدینے میں رہے تو قرآن ساتھ رہا، کربلا میں رہے تو قرآن ساتھ رہا، سر نیزے پہ جب سوار ہو گیا تو لب ہلتے ہوئے دیکھے گئے، پوچھا گیا کہ بات کیا ہے تو سنا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہا کرتے ہیں نا پنجتن کے گھرانے کی عادت تو ذرا دیکھو،
سرنیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. اور اس حدیث کے آخر میں جو حضور نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ یہ پیغام ہے میں سمجھتا ہوں کہ فانظروا کیف تخلفونی فیہا، اے میرے صحابہ، اے دنیا میں رہنے والے، قیامت تک آنے والے میرے کلمہ گو مسلمانوں، دیکھنا میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. آج ہمارا قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی سامنے ہے، اہل بیت رسول کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. بالکل ایسا. جو ان دونوں سے وفا کرے گا اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے. ماشاءاللہ. خوبصورت گفتگو کا آغاز حضور قبلہ مفتی سید شہباز احمد شاہ صاحب نے کیا ہے، اور تاجدار کربلا پروردہ آغوش رسالت سبط نبی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ محبتیں اور عقیدتیں، اور بالخصوص واقعہ کربلا میں جو عظیم قربانیاں جن کی وجہ سے آج دین اسلام کی آبرو اور دین اسلام کا وقار زندہ ہے، اس پر بھی گفتگو ساتھ ساتھ جاری ہے. اور قرآن اور اہل بیت دونوں ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، کس انداز میں دیتے ہیں، اسی کو مزید کنٹینیو ساتھ میں کریں گے. علامہ محمود مسعود صاحب سے گزارش کروں گا اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سلطانی صاحب آپ کا شکریہ جزاک اللہ بہت کہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے مینیج کیا ہے، اور یہ کوہ نور نیوز کا ایک یوں کریں تو رائے امتیاز ہے جی الحمدللہ کہ جو موضوعات آپ لے کر آتے ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ زبردست ہوتے ہیں، اور عوام الناس کو ایک تعلیم پہنچتی ہے اس کے ذریعے. علامہ صاحب نے جس طرح گفتگو کی میں وہیں سے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو آیت مبارکہ سورہ شورى کی تلاوت کی، اس میں کل کہہ کر مصطفیٰ سے بھی کہلوایا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منشاء ایزدی تھا. اللہ رب العزت کا اپنا حکم تھا، اللہ رب العزت کی اپنی منشا تھی، لیکن کہلوایا زبان مصطفیٰ سے گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اگلی بات سلطانی صاحب جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی ذات وہ ذات ہے جو سوال کرنے والی نہیں ہے، وہ تو عطا کرنے والی ذات ہے. عطا کرنے والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ ذات جو عطا کرنے والی ہے، جس کی بارگاہ میں اگر کوئی مانگنے والا آ گیا تو ان کو تو یہ حکم ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آ جائے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ، اس کی جولیاں بھر دینی ہیں، اس کے لیے عطا کے دروازے کھول دینے ہیں. تو وہ نبی جو عطا کرنے والا ہے وہ اگر کچھ مانگ رہا ہے سلطانی صاحب تو ایسا مانگنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے، کچھ خاص مانگا جا رہا ہے، کچھ خاص مانگا جا رہا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب تو مانگ، حقیقت یہ ہے کہ یہ رب مانگ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ رب کی منشا ہے. تو مانگا کیا جا رہا ہے؟ حضور کے قرابت داروں کی محبت اور مودت. یہاں پر ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے سلطانی صاحب، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کی محبت صرف مانگی نہیں ہے، ٹھیک، مانگنا اور چیز ہے، اور اس محبت کو خود اپنی ذات مبارکہ سے کے ذریعے سے کروا کے اور سنت بنا کے پیش کرنا یہ اور بات ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی اہل بیت اپنی اہل بیت اطہار کی محبت کو خود اپنے عمل مبارک سے ثابت کیا ہے. مولا کائنات کا ذکر حضور نے خود فرمایا ہے، سیدہ کائنات کی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہے. امام حسن مجتبیٰ، امام حسین پاک، ان کا ذکر، ان کی طہارت کا ذکر اللہ پاک جہاں بیان فرما رہا ہے وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے. اور پھر دیکھیے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین پاک ابھی پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر حضور کی بارگاہ میں سیدنا علی شیر خدا ان کو پیش کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بھائی بتائیں نام کیا رکھا ہے؟ تو نام بھی حضور چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اللہ پاک کی وحی کے ذریعے اور اللہ پاک کے حکم کے ذریعے ان کے نام تبدیل کیے، ہر نام کو چینج کیا. سبحان اللہ. اور پھر اس سے بھی عجیب بات جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے مسند احمد کی، اس میں سلطانی صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت امام حسن کا نام حمزہ رکھا اور حضرت امام حسین کا نام جعفر رکھا، اور یہ نام حضور کے پسندیدہ نام تھے. اللہ اکبر. لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ناموں کو بھی تبدیل فرمایا. ارے واہ، ان ناموں کو بھی چینج کر کیا. کیا بات. حسن نام رکھا اور حسین نام رکھا. واہ 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 واہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ شخصیات اور یہ ہستیاں، یہ ذوات مقدسہ کوئی عام ذوات نہیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں، یہ وہ ذوات ہیں جو اللہ کی بھی پسندیدہ ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پسندیدہ ہیں۔ بعض لوگ ہمارے ہاں سلطانی صاحب جب کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہاں پر آ کر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل کمپیریزن کر کے ہو سکتا ہے وہ اچھا کام کرتے ہوں، ان کی نظر میں اچھی چیز ہو، لیکن نہیں، وقتی طور پر ایسے ہی ذکر اہل بیت ہو رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا بھی ذکر کریں، اور اگر ان کا ذکر ہو تو کہتے ہیں لوگ ان کا بھی ذکر کریں۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، واہ واہ واہ، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر والے ہیں اور وہ در والے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر شریعت نازل ہوئی اور جنہوں نے شریعت کو پریکٹس کر کے رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگوں تک پہنچایا۔ اور ایک جملہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، یہ مالکوں کا گھر ہے، اور سیدنا صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک حضور کے آخری امتی تک یہ نوکروں کا گھر ہے، اور نوکروں کا اور مالکوں کا کبھی مقابلہ ہوا نہیں کرتا ہے۔ ان کی محبت مانگی گئی ہے، اللہ نے بھی مانگی ہے اور رسول نے بھی مانگی ہے، اور ان کی محبت مانگی نہیں گئی، لیکن ان کی محبت ان کے وسیلے سے ہے۔ کیا بات، ان کے وسیلے سے ہے۔ کمپیریزن کے ساتھ تو جو خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے بات کی ہے، اور جو وقت کی ضرورت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آل محمد کی جو محبت ہے یا اصحاب محمد کی جو محبت ہے، وہ کمپیریزن کے وقت ہمیں اس ذکر میں ہی کیوں یاد آتی ہے؟ مطلب ہمیں بقیہ معاملات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو محبت اہل بیت سے رہی ہے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے، اور جو اہل بیت کی محبت صحابہ سے رہی ہے یقیناً اس کو بھی بیان کرنا چاہیے، تاکہ چیزیں بیلنس رہیں۔ بالکل یہاں پر ایک آخری بات اپنی ٹرن میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ محبت اہل بیت ہو یا مودت اہل بیت ہو، یہ حضور کے ہر امتی پر واجب ہے، واجب ہے۔ یہ میں اگر بتانا چاہوں اپنے دوستوں کو، اپنے سننے والوں کو، وہ اسی طرح ہی واجب ہے کہ جس طرح ہم پر نماز، اور جس طرح ہم پر قرآن مجید کی تلاوت، اور جس طرح ہم پر دین کے دیگر احکام واجب ہیں۔ آج فرق یہ ہوا ہے سلطانی صاحب، فرق یہ پڑ گیا ہے کہ ہم نے حضور کی اہل بیت کی محبت کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ ہوا ہے، پرابلم یہ ہوئی ہے، یہ علماء تشریف فرما ہے، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ائمہ کرام، خاص طور پر امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام نسائی، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ساری ہستیاں جو ائمہ اہل بیت بھی ہیں، ان سب کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کی اہل بیت کی، بلکہ امام شافعی نے تو کمال کر دیا، انہوں نے فرمایا کہ اے اہل بیت تمہاری محبت ہم سب پر واجب ہے، اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے فرض نماز میں تم پر درود کو لازم رکھا ہے، کہ جو تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آج فرد تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ علامہ محمود مسعود صاحب اپنی محبتیں اور اپنی عقیدتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی بارگاہ میں اور حضور کے صحاب کی بارگاہ میں بھی ساتھ ساتھ پیش کر رہے تھے۔ علامہ طاہر عباس العصری صاحب کی جانب ہم بڑھنا چاہیں گے، اور اپنے اپنے انداز میں علامہ صاحب آپ نے دیکھا، مفتی سید شہباز احمد شاہ صاحب نے، علامہ محمود مسعود صاحب نے جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کو بیان کیا، اور بالخصوص تاجدار کربلا آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں، اور کیا انداز محبت ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور قرآن جو ہمیں اہل بیت سے محبت کا تقاضا بتاتا ہے وہ کیا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے؟ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہایت شکر گزار ہوں چینل حاضہ کا کہ انہوں نے آج اس انتہائی متبرک نشست کے لیے مدعو کیا۔ گزارش یہ ہے کہ جس موضوع پر آج ہمیں یہاں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا گیا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر اگر ہم آئندہ سال محرم تک بھی بیٹھے رہیں تو ہم اس موضوع کو کور نہیں کر پائیں گے۔ واہ واہ، ایسے ہی، سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر عالم اسلام کی معتبر شخصیات نے
تقریروں کے ذریعے اور اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے دور میں اپنا حصہ ڈالا. ان کی زندگی کا وقت اختتام پذیر ہو گیا مگر یہ ذکر ختم نہ ہوا. سبحان اللہ. عظمت اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے علماء نے بہت عمدہ انداز میں اور معتبر اور مستند اور مصدقہ حوالہ جات کے ساتھ گفتگو فرمائی. تو اپنا حصہ میں کچھ اس انداز میں شامل کرنا چاہوں گا بسم اللہ. گفتگو میں. بسم اللہ. اب کیونکہ اس میں عظمت اہل بیت اور سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا ان تینوں پوائنٹس کو ہم نے کور کرنا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں 60 ہجری 27 رجب کی رات کو جو واقعہ رونما ہوا تھا ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان کے دربار میں جب اس نے امام حسین علیہ السلام کو یزید کا خط دکھلانے کے لیے بلا بھیجا، تو جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو یہ سارا واقعہ میں چھوڑ رہا ہوں، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ عرض نہیں کروں گا، فقط وہ جملے نقل کروں گا یہاں پر جو اہل سنت کے معروف مقتل ہے. مقتل خوارزمی نے اس خطبے کو نقل کیا ہے اور تاریخ ابن اسیر نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے. جب اس نے بیعت کا خط امام کے سامنے پیش کیا تو امام نے یہ کہہ کر خط اس کی طرف پلٹا دیا کہ یہ رات کا وقت ہے، کل صبح ہوتی ہے تو میں آؤں گا، تو لوگوں کی موجودگی میں اس موضوع پر بات چیت کی جائے گی. ابھی میں جاتا ہوں. تو اس کے پاس مروان بیٹھا ہوا تھا جو صاحب کا گورنر تھا مدینے کا. اس نے مخاطب کر کے ولید کو کہا کہ اس وقت حسین ابن علی اکیلا ہے، اگر اس وقت بیعت نہ لی گئی تو پھر یہ کبھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. آج موقع ہے، اگر غنیمت ہے جان اس کی تنہائی کو اگر بیعت کرتا ہے تو فابہا، نہیں کرتا تو یہیں قتل کر کے اس قصے کو تمام کر کے اس کا سر یزید کے پاس بھیج دے. تو جیسے ہی مروان کی یہ جملے حسین ابن علی کے کانوں تک پہنچے تو وہاں پر جلال علوی نمایاں ہوا. تو وہاں پر پھر امام حسین علیہ السلام نے اسی کو مخاطب کر کے جو جملے وہاں پر جو آپ نے فرمائے وہ جملے یوں تھے کہ اے نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، تو مجھے قتل ہونے سے ڈراتا ہے، شہادت تو ہمارے خون میں شامل ہے. یہاں پر پھر امام نے اپنا تعارف کروایا ان الفاظ میں، ان اہل بیت النبوتی و معدن الرسالت ہی و مختلف الملائکت ہی و محبت رحمت ہی و بنا فتح اللہ و بنا یختم یزید رجل شارب الخمر و قاتل النفس المحترمت ہی مثلی لا یبایہ مثلہ. ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، اللہ کی رحمت ہم پر ہی ہے. یہاں پر آپ کی رحمت سے مراد آپ کا رسالت ہے کہ میرے ہی نانا پر رسالت کا نزول ہوا ہے. یہاں پر آپ کا عہدہ رسالت مراد آپ نے رحمت کو لیا ہے. ٹھیک. بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے دین اسلام کی ابتدا بھی ہم سے کی اور دین اسلام کی انتہا بھی ہم پر ہی کرے گا. یزید الرجل شارب الخمر، یزید جو شراب خور ہے اور بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا. یہاں پر امام نے کمپیریزن بتلایا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے، ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہے، ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہے، ہم آسمان ہیں وہ زمین ہے، ہم اجالا ہیں وہ اندھیرا ہے، ہم نور ہیں وہ ظلمت ہے. یہاں امام نے اپنا تعارف پیش کرایا. تو یہ امام کے جملے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ولید جو بیٹھا تھا 60 ہجری میں اور اس وقت اس شہر کا گورنر بھی تھا، امام نے اپنا تعارف کروایا کہ اہل بیت اسے کہتے ہیں کہ جو رسالت کی کان ہو، جو نبوت کے گھر والے ہوتے ہیں، اسے اہل البیت کہتے ہیں. دوسرا استدلال پیش کرنا چاہوں گا. ابھی قبلہ مفتی صاحب نے قاری قرآن کا حوالہ دیا، تو کیونکہ ہم نے اس میں واقعہ کربلا کا بھی کچھ تذکرہ کرنا ہے. تو اس میں جب اس کے دمشق کے بازار میں سر حسین کو نیزے پر آویزاں کیا گیا، تو وہاں پر حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو معروف صحابی رسول ہیں، وہ اپنے گھر
کہ بالائی خانے پر بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب جیسے ہی نیزہ، جس نیزے پر سر حسین آویزاں تھا، جب وہ گزرا اس دروازے کے قریب سے، اس کھڑکی کے قریب سے، تو امام حسین علیہ السلام کے جو لب ہل رہے تھے، جو قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ سر حسین سے سورہ کہف کی آیت کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے راوی حضرت ارکم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ سر حسین اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، انا اصحاب الکف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تم نے کیا گمان کر لیا ہے کہ غار والے اور رقیم والوں کا قصہ بڑا عجیب ہے؟ تو وہاں پر صحابی رسول نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ سر حسین کی زیارت کرتے جاتے، ساتھ ساتھ گریہ کرتے جاتے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اظہار بھی کیا، فرزند رسول میں سمجھ گیا کہ آپ کی اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ اور ان کا معجزہ تو عجیب تر ہے ہی، لیکن آپ کا قرآن کا اس وقت تلاوت کرنا، جسد مبارک تو کربلا کے تپتے صحرا میں ہے اور سر حسین نیزے پر آویزاں ہیں اور آپ تلاوت کر رہے ہیں، جاری ہے۔ تو یہاں پر حسین ابن علی نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ امت محمدی کو سبحان اللہ پیغام دے دیا کہ میرے نانا نے جو ہماری شان میں جو حدیث فرمائی تھی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی آل البیت، یہ میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ ہمارے اگر اجسام میں اور ارواح میں جدائی ہو بھی جائے تو قرآن ہم سے جدا نہیں ہوتا، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ ارے واہ، ماشاءاللہ جی۔ علامہ طاہر عباس الاسری صاحب بھی انتہائی خوبصورت انداز میں اور اپنے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے عظمت اہل بیت بیان کی، اور قرآن کا تعلق اہل بیت سے اور اہل بیت کا قرآن سے جو تعلق ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ ساتھ میں وضاحت کی ہے۔ ماشاءاللہ پروگرام میں ساتھ ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، علماء ہمارے ساتھ ہیں، شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ایک بریک لے رہے ہیں یہاں پہ، بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور آج کے پروگرام راہ فلاح میں عظمت اہل بیت اور مقام اہل بیت پر گفتگو ہے، اور یقیناً جب آل محمد کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج ہم سب پیش کرتے ہیں، یہ کوئی بھی پیش کرتا ہے، تو وہ وقت، وہ گھڑیاں، وہ لمحات کسی عبادت سے کم نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اور ان مقدس ہستیوں کا نام، ان پاکیزہ ہستیوں کا نام نامی جب آتا ہے تو یقیناً ہمارے چہرے کھلتے ہیں، اور ایک ظاہر اور باطن کو صاف کرنے کا موقع، اپنے اندر کی جو قدرت ہے اس کو نکالنے کا موقع ہم سب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ اس ذکر میں اسی عشق اور محبت کے ساتھ ڈوب کر جو ہے وہ ذکر کرنے کا اور سننے کا لطف آتا ہے۔ اور جس طرح ابھی بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی، علامہ محمود صاحب فرما رہے تھے اور آپ نے اشارہ دیا، اور اسی اشارے کو ساتھ ساتھ نہ تو تنقید ہمارا مقصد ہے اور نہ ہی الزام ہمارا کوئی مقصد ہے، لیکن ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام حق، جس کی آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے، وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب کی جانب میں ایک مرتبہ پھر بڑھوں گا، اور شاہ صاحب آنے والے وقت میں، آنے والے دور میں اور ابھی موجودہ اعتبار سے جب بہت جو ہے وہ لوگ کامیاب خود کو سمجھتے ہیں، اور سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام کا دور ہے، ہر چیز ہم لوگوں کو نظر آتی ہے، ہر چیز کی تحقیق ہمارے سامنے ہے، آیا ماہ محرم جیسے ہی آتا ہے اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے، تو کیا ہم ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف قرآن اور اہل بیت اور قرآن کا جو حکم ہے وہ دیکھتے ہوئے ہم ان چیزوں سے کس طرح نکل سکتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے انداز میں نیاز کا اہتمام کر رہا ہے تو لوگوں کو پریشانی ہے، کوئی مجالسوں کا اہتمام کر رہا ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے تو لوگوں کو پریشانی ہے؟ میرا سوال اتنا ہے کہ آج کے دور میں اگر ذکر حسین ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فکر حسین کا کیا کنسیپٹ اور اعتبار ہمارے لیے سب کے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ رہنمائی عوام الناس کی فرمائیے گا۔ بہت خوبصورت پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ سلطانی صاحب، میرے امام علی مقام نے میدان کرب و بلا میں سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو دنیا فانی کو الوداع کہتے ہوئے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، تیقن کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں
کہ ہر شہید زندہ ہے، بے شک، اور میرے امام تو امام الشہداء ہے، امام الشہداء، واہ، شہادت کو بھی ناز ہے، شہادت کو بھی آپ کی شہادت پہ ناز ہے، اور آپ کی شجاعت پہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ناز ہے، اور آپ کے کردار اور صبر پہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناز ہے۔ اس لیے حضور کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی گود میں بٹھا کے حضور لبوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی گردن مبارک چومتے ہیں۔ یہ ایک انداز تھا، نماز دوران نماز اگر یہ آ جاتے ہیں تو حضور سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اچھا صاحب، یہیں پر ایک چھوٹا سا یہ ایڈ کر لیں، پھر جواب وہ ہو جائے گا۔ یہ جو محبت کا انداز تھا حسن و حسین سے یا آقا کریم کی آل سے، اپنے گھر والوں سے، در والوں سے، اور یہ بالخصوص حضور کی آل اور حسن و حسین سے، تو یہ اس چیز کی بھی وضاحت ہے کہ حضور جانتے تھے واقع کربلا اور سارے مارکے کو جانتے تھے۔ یہ بھی ایک دل و لگاؤ ہم دیکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، یا پھر ایک محبت کا ایک پہلو اور ہے؟ بہت گہری بات کبیر سلطانی صاحب آپ نے کر دی۔ میں فکر حسین کی طرف آنے سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضور کے لخت جگر حضرت ابراہیم تھے اور جناب امام حسین تھے، دونوں شہزادے ہیں، ایک نواسہ ہے اور ایک بیٹا ہے، اور حضور نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں یہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو جناب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ ان دو میں سے ایک کو آپ واپس کر دیں۔ میرے کریم آقا علیہ طیب والثناء نے ارشاد فرمایا، جبریل میں حسین پر اپنے بیٹے کو ابھارتا ہوں، اور حضرت ابراہیم جو حضور کے لخت جگر تھے، حضور کے صاحبزادے تھے، 1.5 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، حضرت ابراہیم جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، فرمایا اب کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا یعنی کسی مرد کے حضور باپ نہیں ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کا جو تاج ہے وہ حضور کے سر اقدس پہ سج گیا ہے۔ اللہ، تو میرے کریم آقا علیہ طیب والثناء نے اپنے بیٹے کو وارا، اور میرا وجدان اور تخیل یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین جب آتے ہوں گے حضور محبت اس لیے کرتے ہوں گے کہ اب حسین میرا بیٹا بھی تو ہے، میرا نواسہ بھی تو ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ امام حسین نے بھی پھر حق ادا کیا کہ آج اگر آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے، تو کل آپ کے دین پہ جب وقت آئے گا تو میں بھی اپنے بیٹے 18 سال کا علی اکبر بھی قربان کر دوں گا، اور مسکراتے ہوئے 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دوں گا۔ یہ میرے امام کی حضور سے محبت تھی اور کریم آقا کی حضور کے جناب امام حسین سے شفقت تھی۔ اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں فکر حسین کی، کہ سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام جمعے کا دن اور دوپہر کا وقت ہے، اور شمر جب سینے پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے، میرے امام فرماتے ہیں وقت کون سا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جمعے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا سینے سے ہٹ جا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر لینے دے۔ اللہ، اب قرآن کی تلاوت تو نیزے پر سوار ہو کر بھی جاری ہے، اور دنیا سے جاتے جاتے آپ نے سجدہ بھی کربلا کی سرزمین پر کر کے ہمیں پیغام یہ دیا ہے، دنیا والوں قرآن سے بھی ناطہ جوڑ کے رکھنا، نماز سے بھی اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا۔ اور یہ دو چیزیں جو ہے، نماز دیکھیں، نماز صبر سکھاتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہی نماز نصیب ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آج ہمارے معاشرے میں انارکی ہے، بے چینی ہے، بے کلی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے صبرے ہو گئے، اور بے صبرے اس لیے ہو گئے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ چکے ہیں۔ آج حکومت سے لے کر عام عوام تک ہر بندہ جو ہے نا وہ کشکول لیے پھرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آج پوری قوم کو مقروض بنا دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے صدقے، کریم آقا کی رحمت کے صدقے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ تو یہ فکر حسین یہ ہے کہ قرآن سے محبت کریں، نماز سے محبت کریں، اور حق پر ڈٹ جانا سیکھ جائیں، یہ فکر حسین ہے۔ حق کے لیے آپ ڈٹ جائیں اور کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ تنہا ہیں، وہ گاندھی نے جب تحریک شروع کی تھی نا آزادی کی، تو کسی نے کہا کہ چند لوگوں کو لے کر نکلے ہو، یہ کیسے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا ہے، تو مجھے مسلمانوں کے بزرگوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، ان کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ایک ہستی ایسی ملی ہے کہ جسے حسین کہتے ہیں، اور اس نے اپنے ساتھ
چند لوگوں کو لے کر نکلے لیکن حق کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. قیامت تک مقابل آنے والے وہ 40,000 کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ 72 جو وہاں قربان ہوئے اور جامع شہادت نوش کیا، دنیا انہیں سلام پیش کرتی ہے. میں اگر نکلا ہوں تو میرے لیے جو لیڈر ہے یا میرے سامنے جو رول ماڈل ہے وہ حسین ہے، جو مسلمانوں کا پیشوا اور رہنما ہے. تو یہ فکر حسین ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور دوسرا پہلو اس حوالے سے جو میں کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ لوگ یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تفسیر ابن عربی کی ایک عبارت میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے قبلہ سلطانی صاحب اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. تفسیر ابن عربی، محی الدین ابن عربی، یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں آج وہ ایک ڈرامہ چلا ہے ارطغرل. جب اسے دیکھا تو لوگوں نے، نوجوانوں نے آ کے پوچھنا شروع کر دیا، سرچ کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اور پھر آ کر پوچھتے ابن عربی کون ہے. میں نے کہا وہاں تو ایک صوفی کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی جہاں ایک بہت بڑے صوفی ہیں، وہاں ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں. اور آپ کی تصانیف ہیں، تفسیر ابن عربی آپ کی، تو آپ نے جلد ثانی صفحہ نمبر 433 پر یہ روایت نقل فرمائی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی. فرمایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا. بڑا عمومی حضور نے نام نہیں لیا شہداء کربلا، اہل بیت کا ذکر کیا. فرمایا جس نے اہل بیت پر ظلم کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. وَأَذَانِ عِطْرَتِي، اور میری اولاد کو جس نے تکلیف پہنچائی اس پر جنت حرام ہے. اور پھر آگے جملے بڑے خوبصورت ہیں، وَمَنِ اسْتَنَعَ صَنِيعَةً إِلَىٰ أَحَدٍ مِّن وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فرمایا عبد المطلب میرے دادا جان کے بیٹوں میں سے کسی پر، یعنی وہ آل عقیل ہو، آل جعفر ہو، آل عباس ہو، آل علی ہو، فرمایا کسی کے ساتھ اگر کسی نے کوئی احسان کیا وَلَمْ يُجَازِهِ، اور وہ بدلہ نہ دے سکا دنیا میں، فَأَنَا أُجَازِهِ عَلَيْهَا غَدًا إِذَا لَقِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کے ساتھ جو بلائی کی گئی ہے ہمارے خاندان کے فرد کے ساتھ، میری آل کے ساتھ، فرمایا اگر وہ بدلہ نہ دے سکے قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا احسان کرنے والا، بدلہ میں عطا فرماؤں گا، بدلہ میں دوں گا. اب یہ دیکھیں وفا کرنے والوں کو بدلہ میرے مصطفیٰ کریم دے رہے ہیں. تو جو تکلیف پہنچانے والے ہیں، جو ایذا پہنچانے والے ہیں، ان کو جنت سے دور کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جنت کے وارث اور سردار تو یہ ہیں. اور علامہ محمود مسعود صاحب نے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ذکر کیا، تو میرا بھی ذوق ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. بڑے خوبصورت جملے میں جب پڑھتا ہوں تو روح تک جو ہے نا وہ جھوم اٹھتی ہے. فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ یحبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں نازل فرما کے واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے. قیامت تک جو قرآن پڑھے گا تو اسے یہ پیغام قرآن میں نظر آئے گا، دنیا والوں اہل بیت سے محبت کرنی ہے. اور کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. فرمایا اس سے بڑی عظیم القدری اور کیا ہو، اس سے عظیم منزلت اور کیا ہے، عظیم قدر و منزلت کیا ہوگی. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے کسی کی نماز ہی مکمل؟ ارے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن نے اہل بیت کی محبت کو اس طرح بیان کیا. علامہ محمود مسعود صاحب اور آپ ہی کا جو ہے وہ ایک جملہ لیتے ہوئے شاہ صاحب قبلہ نے اس کو کنٹینیو کیا. قرآن نے اہل بیت کی محبت کو اس انداز میں بیان کر دیا. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یقیناً جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور اس وقت میں واقعہ کرب و بلا کے حوالے سے بھی یہ مشکلات تھیں، لیکن آج کے دور میں بھی دیکھا جائے، جس طرح پروگرام میں اور انٹرو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آل محمد سے محبت کا تقاضا کرنے والے کے لیے، اہل بیت اطہار کی ان عظیم ہستیوں سے محبت کرنے والوں کے لیے زندگی میں دنیاوی طور پر بہت سی مشکلات کا سامنا آتا ہے. یہ وجہ یہی ہے کہ پہلے بھی دور رسالت مآب میں یہ معاملہ چلتا رہا اور آج بھی نظر آتا ہے. پھر اس کی شخصیت میں، اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں بھی مسئلہ بنتا ہے. تو یہ مسئلہ بنانے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، یا پھر کوئی نئی پود آج کے دور میں جنم لیتی ہے؟ سلطانی صاحب، یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی ذی شعور بڑی غور سے سنے. اللہ اکبر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں اپنے خانوادے کو قربان کر کے جو ایک تاریخ رقم کی، پہلے خیر اور شر کی اصطلاح چلتی تھی، ٹھیک، فرعونیت کی اور ابراہیمیت کی اور موسویت کی اور نمرودیت کی اصطلاح چلتی تھی. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کے
اس قربانی کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد ساری تاریخ بدل گئی ہے، اور اب یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، تو یہ بات ہمیشہ اب قیامت تک مصطفیٰ کا دین حسینی ہے، کیا بات ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ جہالت ہو، وہ اگنورنس ہو، وہ شر ہو، وہ باطل ہو، وہ یزیدیت رہے گی۔ یزیدیت رہے گی۔ خواجہ اجمیر کا وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ آبادی یہ دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں باقی سب حسینی ہیں، باقی سب حسین۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اب قیامت تک دو فکر، دو نظریے، دو ڈاکٹرائنز یہ ہمیشہ رہیں گے، واہ، یا حسینی رہیں گے یا یزیدی رہیں یا گے، وہ رہیں گے۔ لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو حسینی ہیں وہ لا ینال عہد الظالمین، وہ ظالموں میں سے نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، وہ ظلم سہیں گے تو صحیح، ہاں، وہ ظلم برداشت تو کریں گے، وہ مظلوم تو رہیں گے، لیکن ظالم کبھی نہیں بنیں گے، کرنے والوں میں، وہ کرنے والوں میں، ظلم کرنے والوں میں سے کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ، اسی لیے امام حسین پاک نے تلوار اٹھانے کے لیے اور اپنے ساتھ کسی بڑے لشکر کو شامل نہیں فرمایا، کسی بڑی فوج کو اپنے ساتھ شامل نہیں فرمایا، آپ اپنے ساتھ خواتین کو لے کر گئے ہیں، پردہ دار بیویوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اللہ اکبر، آپ اپنے ساتھ معصوم بچوں کو، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ فوج کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ نہیں، آپ تو ان یزیدیوں کے خطوط، اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں تشریف لے گئے ہیں، ہاں، جنگ لڑنے کے لیے تو آپ گئے نہیں، واہ، آپ تو اس حسینی فکر کے مطابق چلے ہیں واہ واہ، کہ نہیں۔ اور امام حسین نے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی سلطانی صاحب فکر حسین کی، امام حسین علیہ السلام دو چیزیں ہیں، ایک ذکر حسین ہے اور ایک فکر حسین، اور یہ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ کیا بات، کیا بات، اچھا، ذکر حسین ہر کسی کا اپنا انداز ہے، کوئی محفل کر کے ذکر حسین کر لیتا ہے، کوئی مجلس کر کے کر لیتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی جلوس نکال کے کر سکتا ہے، ٹھیک، جس طرح میلاد النبی پر ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا لیتا ہے، کوئی دیگیں پکا لیتا ہے، اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے، کوئی امام حسین کی یاد میں ننگے پاؤں چل لیتا ہے، اللہ اکبر، یہ سارا کچھ یعنی ایک یاد منانے کا طریقہ ہے نا، یہ ذکر حسین کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، سلطانی صاحب اتنا ہی امپورٹنٹ ہے فکر حسین، وہ کیسے؟ اس بات کو سمجھیے گا اور جانیے گا، امام حسین نے مدینہ طیبہ کیوں چھوڑا؟ اللہ، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ آج کے دور میں کوئی پیر اپنی گدی نہیں چھوڑتا، آئے ہائے ہائے، واہ، کوئی مولوی اپنی مسجد نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ خطبہ دیتا ہے وہ نہیں چھوڑنے کی کوشش کرتا، اور سیاستدان اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا، اللہ اکبر، لیکن قربان جاؤں امام حسین، یہ ہے فکر حسین۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، امام حسین نے اس کائنات کی سب سے بڑی گدی مدینہ طیبہ کو چھوڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر جب امام حسین مکہ پاک گئے، قربان کر دیا، واہ، امام حسین جب مکہ پاک گئے، بعض روایات کے مطابق 8 ذی الحج، اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ 10 ذی الحج کو امام حسین نے مکہ پاک چھوڑا ہے۔ جب ساری کائنات سے اور دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے تو امام حسین جن کی وجہ سے حج فرض ہوا وہ چھوڑ کر کوفہ اور کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ راز یہی ہے، میں سلطانی صاحب عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہے اصل میں فکر حسین۔ آپ نے فرمایا کہ جب دین پر کڑا وقت آ جائے، جب دین پر مشکل وقت آ جائے، جب دین کی اقدار کو اور ویلیوز کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جب نمازوں میں سستی کی جا رہی ہو، جب قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، اور جب قتل عام کو عام کیا جا رہا ہو، تو اس وقت خالی نمازوں سے اور نفلوں سے اور روزوں سے اور حج اور عمروں سے دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی، پھر نکل کر رسم شبیری ادا کر، خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم سبحان شبیر، اللہ، سبحان پھر رسم شبیری ادا کرنی پڑتی، واہ 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 واہ، پھر علی اصغر و علی اکبر کو قربان کرنا پڑتا ہے، اللہ اکبر، اللہ، پھر خیموں کو آگ لگوائی جاتی ہے، کیا بات، پھر لاشوں پر گھوڑے دوڑوائے جاتے ہیں، پھر اہل بیت اطہار اور خواتین اور پردہ دار بیویاں، سیدہ زینب جیسی، سیدہ شہربانو جیسی، کہ جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت لیے بغیر نہیں آتے تھے، پھر ان کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر جی، اللہ، یہ ہے فکر حسین، فکر حسین، یہ ہے فکر۔ ہمیں تو سلطانی صاحب آج تک دین کے لیے کوئی تھپڑ نہیں لگا،
ہم نے تو تھپڑ نہیں کھایا، ہم تو آسائشیں کھانے والے ہیں، ہم تو آسائشیں. ہاں. دیکھیے سلطانی صاحب، آج کے دور میں لوگ دین کے لیے وقت ہی نہیں دینا چاہتے. اللہ اللہ، یعنی اپنی ضروریات ہیں. جس کے پاس ایک گھر ہے وہ چاہتا ہے میرے 2 گھر ہو جائیں. بالکل. جس کے پاس ایک سواری ہے چاہتا ہے 3-4 ہو جائیں. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ نے فکر حسین وقت کی جو ضرورت ہے اور جو رہی ہے، جو رہے گی انشاءاللہ، اس کی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے. آخری لمحات میں علامہ طاہر عباس العصری صاحب جو ہمارے آج کے مہمان ہیں، آپ سے بھی چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے خوبصورت پیغام اپنے انداز میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے اور محبت کرنے والوں کے لیے، اور وہی محبت کرنے والے جو محبت اہل بیت کے توسل سے ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک سیرت کا چھوٹا سا واقعہ سیرت حسین ابن علی کا، جی بسم اللہ، اور اختتامی جملہ ہوگا فکر حسین پر. جی بسم اللہ بسم اللہ. سیرت حسین ابن علی کا واقعہ یہ ہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اور تلخیص کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب مکہ سے روانگی ہو گئی، راستہ میں آپ کو اس زمانے کا معروف شاعر فرزدق جب ملاقات ہوتی، وہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر حج پر تھا اور حج کرنے آ رہا تھا. جب لوگوں کا ہجوم اس نے دیکھا تو وہ بھی اس ہجوم کی طرف متوجہ ہوا. فطری طور پر جہاں پر ہجوم ہو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے. تو جب اس نے جا کر پوچھا لوگوں سے کہ یہاں ہجوم کی وجہ کیا ہے، تو لوگوں نے بتلایا کہ یہاں پر نواسۂ رسول ہیں جو مراسم حج کو ادھورا چھوڑ کر مکہ سے نکل رہے ہیں. تو اس کا بھی زیارت حسین کا اشتیاق بڑا، آگے جا کر سلام عرض کیا. اور امام نے فرزدق سے یہاں پر ایک سوال پوچھا کہ فرزدق کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ تو تاریخی جملہ علماء تشریف فرما ہیں، وہ فرزدق کا آج بھی سینہ تاریخ پر اور کتابوں میں جملہ درج ہے کہ جب امام نے پوچھا کہ کوفیوں کے یا کوفہ کے حالات کیسے ہیں، تو اس نے یہی جملہ کہا کہ ان کی تلواریں تو آپ کے خلاف ہیں، مگر ان کے سینے جو ہیں، ان کے جو دل ہیں، ان میں آپ کی محبت جاگزی ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا اور سفر طے کیا تو منزل شراف پر جب خانوادہ رسالت کا یہ قافلہ پہنچا تو آگے سے حر ابن یزید الریاحی کا 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر جب امام کے لشکر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو جب آیا تو ساقی کوثر کے لال نے دیکھا کہ یہ پیاسا ہے. اس کا لشکر 1000 سپاہیوں کا مشتمل یہ لشکر پیاسا ہے، اس کے جانور گھوڑے اور اونٹ بھی پیاسے ہیں. تو یہاں پر ساقی کوثر کے بیٹے نے اور بطول اور زہرا کے لال نے علی اکبر کو اور اپنے علمدار کربلا عباس ابن علی کو حکم دیا کہ اپنا ذخیرہ شدہ جو پانی ہے وہ حر اور اس کے لشکر کو سیراب کیا جائے. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے جی، ماشاءاللہ. تو وہاں پر یہاں پر ایک اور لطیف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ذخیرہ شدہ پانی حسین ابن علی نے یہ سمجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آیا، یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ہم سے بیعت یزید کا سوال کرنے آیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس ساری حقیقت کا ادراک رکھنے کے باوجود اس کریم ابن کریم نے سارا ذخیرہ شدہ پانی سے ان کے نہ صرف سپاہیوں کو سیراب کیا بلکہ ان کی سواریوں کو سیراب کیا. اب یہاں پر جو تاریخوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس 1000 لشکر میں سے ایک سپاہی سب سے پیچھے رہ گیا پیاس کی شدت اور گرمی کی شدت کی وجہ سے، جس کا نام محاربی لکھا گیا ہے. وہ جب اکیلا پہنچا تو امام کی نگاہ اس پر پڑی. اب سارے مشغول تھے پانی پینے میں، تو امام پاک خود اپنی مشک لے کر، مشکیزہ لے کر اس کے پاس گئے اور اپنی مشک کا منہ جب اس کی طرف انڈیلا تو وہ اتنا نڈھال تھا پیاس کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے کہ پانی گر رہا تھا، وہ پی نہیں پا رہا تھا. تو امام نے کیا کیا کہ اس مشک کے جو مشکیزے کا منہ تھا اس کو مزید ہموار کیا، اس کو نہیں ڈانٹا کہ تمہیں پانی نہیں پیا جا رہا، تم سے میرا پانی ضائع ہو رہا ہے، پانی کی قلت تو پہلے اتنی ہے. امام نے اس کو ڈانٹا ہی نہیں بلکہ بجائے اس کو ڈانٹنے کے اپنی مشک کا جو منہ تھا اس کو ہموار کیا
تاکہ پانی دائیں بائیں ضائع ہونے کی بجائے یہ خود پیے. تو امام نے لشکر حر کے آخری سپاہی کو خود سیراب کیا. یہ تھا سیرت کا پہلو. اب فکر حسین کا آخری پہلو. جب اپنے پدری بھائی محمد ابن الحنفیہ کو حسین ابن علی نے وہ تاریخی نوشتہ تحریر کر کے دیا جسے کربلا کا منشور کہتے ہیں, جسے وصیت نامہ کہتے ہیں. اب وہ سارا وصیت نامہ پڑھنے کا وقت نہیں. سارے وصیت نامے کا ایک جملہ جس سے فکر حسین کی عکاسی ہوتی ہے, امام نے اس اپنے دست امامت سے اور دست عصمت و طہارت سے ایک جملہ لکھا, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اسیر بصیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب. میں تو فقط یہاں پر ناظرین محترم امام نے اپنے جملے کا آغاز لفظ انما سے کیا ہے. علماء تشریف فرما ہیں کہ کلمہ حسر سے کہ سوائے اس کے میرا کوئی اور پروگرام ہی نہیں ہے, میرا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے, میرے کوئی منشور ہی نہیں ہے, میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اب جو قابل غور نقطہ ہے, جو امام نے جملہ لکھا وہاں پر لفظ استعمال کیا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت کا لفظ استعمال کیا ہے, کسی مسلک کا لفظ استعمال نہیں کیا. سبحان اللہ جی, خوبصورت. تو حسین ابن علی امت محمدی کا ہادی ہے. واہ جی واہ. حسین ابن علی اپنے نانا کی امت کا ہادی ہے, وہ ہدایت کے لیے نکلے تھے. بے شک. یہ ہے فکر حسین. اور وہاں پر آخری نقطہ ذرا مجھے اجازت دے دیجئے, کیونکہ ہم اتحاد بین المسلمین کے تحت بیٹھے ہیں, ہم اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں, ہم اتحاد بین المسلمین کے حامی ہیں. وہاں پر لشکر حسین سے جب ملاقات ہوئی حر ابن یزید ریاحی کی, تو وہاں پر نماز ظہر کا وقت ہو گیا. تو امام نے حر سے پوچھا کہ اے حر, تم اپنی نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ تو حر نے کہا فرزند رسول آپ کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا. تو وہاں پر اس دشمن نے جو حسین کو قتل کرنے آیا تھا لیکن نماز حسین کے پیچھے ہی پڑھی. جب عصر کا وقت ہوا تو پھر امام نے پوچھا حجت تمام کرنے کے لیے کہ شاید اس دفعہ یہ انکار کر دے کہ نہیں ہم اپنی پڑھتے ہیں, آپ اپنی پڑھیں. حر نے کہا نہیں فرزند رسول, عصر کی نماز بھی آپ کی امامت میں ہی ادا کروں گا. تو نتیجہ یہ اس ظہرین کی جو نماز ادا کی, حر نے 1000 اس کا لشکر, اگر کم و بیش فگر لگایا جائے تو 100 نمازی امام حسین علیہ السلام کے. امام نے منزل شراف پر 1100 نمازیوں کی امامت کروائی. اب 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, کسی مسلک کے کسی مورخ نے, کسی مفسر نے, کسی محدث نے یہ جملہ لکھا ہو کہ حسین ابن علی کی پڑھائی نماز پر حر کے لشکر کے کسی سپاہی نے اعتراض کیا ہو. خوبصورت جملہ اور خوبصورت ماشاءاللہ فکر حسین. اور آج کے دور میں جس چیز کی ہم سب کو ضرورت ہے آپ نے بھی وہ اپنے انداز میں بیان کیا. پروگرام کا وقت ہمارے آج کا اختتام کی جانب پہنچتا ہے. آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب کا بہت شکریہ. شاہ صاحب قبلہ آپ تشریف لائے آج کے پروگرام میں, اور علامہ محمود مسعود صاحب ہمارے آج کے پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. نوجوان اسکالر جناب علامہ طاہر عباس العصری صاحب, آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. اور جو وقت ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کیے, پروردگار عالم اس کو اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو توفیق عمل جو ہے وہ عطا فرمائے, اور محبت اہل بیت کا جو صحیح معنوں میں جز ہے وہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی ایک نئے موضوع کے ساتھ, نئے دن کے ساتھ, جب آپ سے پروگرام راہ فلاح میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.